نہیں انگلش نہ بابا جی، اور تسی انگریز کیوں بنتے پہ کہ بلا انگریز نہ بنے، مسلمان بن کے بات کرے میرے ساتھ، انگریز نہ بنے۔ علی کو چھوٹی ہستی کا نام تو نہیں، پوچھ حضرت ابوبکر صدیق کہ جب سامنے ہوتے تھے تو تکتے رہتے، چہرہ تکتے رہتے، اور علی وہ ہے۔ اب میں فضیلت پڑھ رہا ہوں، افضلیت نہیں پڑھ رہا، ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جب فضیلت کی حد ہو جائے تو پھر فاضل کی ابتدا ہوتی، جب فاضل کی حد ہو جائے تو پھر افضلیت کی ابتدا ہوتی۔ میں ابھی فضیلت نہ میں فاضل پڑھ رہا ہوں نہ افضلیت پڑھ رہا ہوں، اب علی کی فضیلت تو دیکھیے، چلو شروع کر لیتے ہیں۔ علی کی فضیلت اپنے ملک سے شروع کرتے ہیں۔ کرام قدر جب سادگی کی حد ہو جائے تو پھر شرافت کی ابتدا ہوتی۔ شرافت، یہ شرافت جو ہے یہ سادگی ہے، اور سادگی غربت کی علامت نہیں ہوتی، سادگی شرافت کی علامت، سادگی شرافت کی علامت۔ اب ہمارے بزرگ جتنے ہیں وہ صاحب شرافت ہیں، تو اس لیے ان کے آستانے اور جتنے آستانے ان کے ساتھ شریف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جب شرافت کی حد ہو جائے تو پھر شریف کی ابتدا ہوتی، اسی لیے ان کے آستانوں کے ساتھ شریف ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع کروں میں؟ چلو شرق پر شریف سے شروع کر لیتا ہوں، میرا ساتھ دو گے، جو ہاتھ اٹھا کے بولے گا وہ بولے ضرور۔ جیسے شرق پر شریف، شرق پر نہیں بول رہے، شرق پر، کیونکہ وہاں صاحب شرافت ہے۔ گولڑا شریف، چورا شریف، اور آگے بڑھئے، کہاں چلوں میں؟ پاک پتن شریف، شریف، سیون شریف، چورا شریف، عیدگاہ شریف، سدرہ شریف، وطن سے باہر نکلیے، اجمیر شریف، بغداد شریف، اور جب شریف کی حد ہو جائے، شریف کی حد ہو جائے تو پھر اشرف کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب پہنچے علی کی چوکھٹ پہ تو پھر ہم نجف شریف نہیں کہتے، اب دیکھتے ہوں کون علی کا ذکر میرے ساتھ کرتا ہے۔ پھر ہم نجف شریف نہیں کہتے کیونکہ شریف کی حد ہو گئی، اب ہے نجف۔ جب شریف کی حد ہو جائے تو اشرف کی ابتدا ہوتی ہے۔ نجف چلے تو پھر شریف نہیں بلکہ نجف ہے، اشرف یعنی مولا کا ذکر ہوا۔ اجازت ہے بولو گے، پھر بولو گے، چلو اور تین لفظ پڑھ رہا، ایک ہے کمال، جیسے فضیلت، فاضل، افضل، جیسے شرافت، شریف، اشرف، ایسے ہی کمال کی حد ہو جائے تو کامل کی ابتدا ہوتی، کامل کی حد ہو جائے تو اکمل کی ابتدا ہوتی۔ اب جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو دین کامل نہیں تھا، ابھی کمال درجے پہ تھا، آغاز تھا، روزے فرض ہو گئے، دین کمال، نماز فرض ہوئی، دین کمال، حضرت ارقم کے گھر میں حضور تبلیغ کرتے رہے، دین کمال، 39 ہو گئے، دین کمال، حضرت عمر فاروق آئے، ہاتھ پکڑا، کہا حضور اب بیٹھ کے بات نہیں ہوگی، اب ذرا صحن کعبہ میں چل کے بات کریں
گے اب دین کمال نہیں بلکہ اب دین ہو گیا کامل اب ہر روز مضبوط ہوتا گیا کامل ہو گیا پھر پہلی ہجرت ہوئی توجہ ہے غزوہ ابوا دین کامل 2 ہجری غزوہ بدر دین کامل 3 ہجری غزوہ احد دین کامل 4 ہجری غزوہ رجی دین کامل 5 ہجری غزوہ خندق دین کامل 6 ہجری صلح حدیبیہ دین کامل 7 ہجری غزوہ خیبر دین کامل 8 ہجری فتح مکہ دین کامل 9 ہجری غزوہ تبوک دین کامل 10 ہجری حضور نے حج ادا کیا صحابہ نے حج پڑھا پتہ چل گیا نمازیں بھی ملی تو دین کامل حج بھی پڑھ لیا دین کامل روزے بھی رکھے گئے دین کامل غزوات بھی ہوتے رہے دین کامل 5 جماعت نمازیں بھی ہوئی دین کامل صلح حدیبیہ بھی ہوئی دین کامل ابھی کامل ہوا ہے اکمل نہیں ہوا اکمل نہیں ہوا یہ اکمل کب ہوا جب قرآن کی آخری آیات اتری حج کے بعد سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 غدیر کا مقام منبر سجایا گیا اب آپ کی مرضی ہے ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ علی کو بلایا گیا حضور نے خطبہ پڑھا کہا سنو اب دین کامل نہیں بلکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اکمل الیوم اکملت اب میں اور آگے پڑھ لو علی کا ہاتھ اٹھا کے پھر کہا من کنت مولا ہوں فہذا مرضی ہے آپ کی ہاتھ اٹھاؤ یا منہ بناؤ یا اٹھ کے چلے جاؤ میں نے کہنا ہے جس کا میں مولا اس کا اگر غدیر خم پہ ہی اکمل ہوا تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس جاؤ میرے صدیق اکبر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں اکمل تو یہ اکمل کی سٹیج غلط بیان ہوئی ایسے اور آیت کا ایک تو آیت دینکم نہیں ہے دینکم ہے مفعول ہے کیوں جی علماء بیٹھے ہیں علماء دینکم نہیں ہے پہلی اصلاح اگر عبارت پڑھنی ہو اس کی تیاری ہے قرآن پاک آپ ریکارڈنگ سن لیجئے اچھا غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں بھول ہمارا خمیر ہے ہم انسان ہیں لیکن لفظ اکمل جہاں پہ بولا گیا سپرلیٹیو ڈگری ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گنبد خضراء میں تشریف فرما ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے یہ ایک ہاتھ اٹھایا ہے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا جس کا علی مولا ہے میں بھی جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے ہمارا اس پہ بھی ایمان ہے اور وہ جو مسجد نبوی میں اعلان فرمایا یہ صدیق کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں یہ فاروق کا ہاتھ ہے میرے ہاتھ میں منظر یاد کر لو قیامت والے دن ہم تینوں ایسے ہی ظاہر ہوں گے اس لیے اہل سنت و جماعت کے سٹیج پہ بہت ساری ذمہ داری بنتی ہے کم از کم ہماری ریسپانسبلٹیز ہمارا عقیدہ یہ ہمیں بالکل پیچھے نہیں رہنے دیتا اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی درجات عطا فرمائے آپ نے بہت اچھے طریقے سے سنا اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بہتر فرمائے قبلہ شاہ جی تشریف لا چکے
ذرا بلند آواز میں بولو، کیونکہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس منبر پہ ہیں، سنی ہیں اور میں بھی سنی، الحمدللہ کوئی شک تو نہیں۔ خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق، یہی عقائد سنت میں جو چیزیں ہیں وہ ہم سے سن، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی۔ علامہ صاحب نے میرے آغاز والی بات کو غور سے نہیں سنی، ہو جاتا ہے بعض بات، جیسا کہ کچھ حقیقوں کی وجہ سے کہا تو نہ میں نے نہیں بدلا۔ اب میری بات آپ فالو کریں، سنیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں افضلیت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، اور میں نے پہلے یہ کہا کہ میں افضلیت نہیں پڑھ رہا، میں فضیلت پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، اکمل الیوم اکمل، یا تو یہ قرآن کی آیت نہیں، مجھے بتائیے نا، آپ بتا دیں سیدھا کون سا اکمل اور اکمل تو کا آپ مجھے ڈیفائن کریں، آپ بتائیں نا مجھے، سوال آپ نے کیا ہے نا، تو آپ مجھے بتائیں کیا اکمل تو، اکمل اس کا خاصہ نہیں، کیا اس کی جو جڑ ہے اکمل نہیں؟ انگلش نہ بابا جی، اور تسی انگریز کیوں بنتے پہ کہ بلا انگریز نہ بنے، مسلمان بن کے بات کریں میرے ساتھ، انگریز نہ بنے۔ جب میں افضلیت پڑھ ہی نہیں رہا، جب میں افضلیت پڑھوں گا، جب میں کہوں گا، سنیے ذرا مذاق بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے، جب میں کہوں گا کہ مولا علی صدیق اکبر سے افضل ہیں تو مجھے اہل سنت کے اسٹیج سے نیچے اتارے کہ آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ علی کی فضیلت ہے، ٹھیک ہو گیا، تو آپ داراباد سے سیگے سنیں، میں آپ کا کوئی شاگرد ہوں کہ میں آپ کا پابند ہوں، بس جو میں سنا رہا ہوں سنیں، میں غلطی کروں تو مجھے خود یہاں سے پکڑ کے نیچے اتارے، میں حاضر۔ اگر یہ نہیں چلے گا کہ ذکر علی ہو تو آپ صدیق اکبر کی آڑ لے کر یہ بولیں جب مبارک اس پہ حضرت عمر فاروق خود دے رہے، سب سے پہلے تو کیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا مولا علی ہمارے نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر بولو نعرہ حیدری، جس کا میں مولا اس کا علی علی کا واسطہ دیتا ہوں، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا علی مولا۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن سر پہ رکھو، مولا سے مراد اہل سنت کا موقف خلافت نہیں ہے، یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے، یہ علی کا ذکر عبادت ہے، اٹھا ہاتھ بول جس کا میں مولا، اس کا علی مولا، علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال یہ سر علی کا ہے، یہ جھکایا نہ جائے گا، جیسے پڑھا حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن اس طرح سے بولو سنایا نہ جائے گا، نور خدا کی روشنی قائم ہے آج تک، ارے پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا،